حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومولانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین اور حاضرین محترم، الحمدللہ کئی جمعوں سے الحمدللہ ربیع النور شریف کی بابرکت ماہ کے سلسلے میں ہم مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر رہے ہیں، اور خاص کر عقائد پر مبنی ابھی تک جتنے بیان ہوئے ہیں، جس پر ہمارے عقائد ہیں، الحمدللہ اس پر ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے، الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حق پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، آیت کریمہ کے تحت انشاءاللہ آج مختصر سا بیان. آج انشاءاللہ عز و جل جو ذکر ہوگا میرے آقا علیہ السلام کی شان مبارک کا، وہ ہے بے مثلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا بے مثل ہیں، میرے آقا علیہ السلام لاجواب ہیں. کسی کا یہ کہنا کہ نبی میرے جیسے ہیں، استغفر اللہ، اس کی سمجھ دلیل میں آج آپ گفتگو سنیں گے کہ دیکھیں گے کہ نبی بے شک ہمارے جیسے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہیں. وہ خیر البشر ہیں، وہ نور البشر ہیں. اللہ اکبر. وہ میرا نبی ایسا ہے کہ جہاں نور کی طاقت یعنی سید الملائکہ نور وہاں پہنچ کر رک جائے سدرہ پر اور عرض کرے یا رسول اللہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، میری پرواز نہیں. وہاں سے میرے آقا علیہ السلام کی نور کی پرواز شروع ہوتی ہے. تو بشریت کیا ہوگی؟ آج تو ہم بشریت کا انشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں. صرف نورانیت پہ ہم پچھلی دفعہ ذکر کر چکے جمعوں میں، آپ نے تفصیل سے سنا الحمدللہ. آج ہم کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کیسے بشر ہیں. تو قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ احزاب سے 46 47 46 45 اور 46 معاف کرنا 45 اور 46 تلاوت کی میں نے. ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے، مفسرین بیشتر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 9 صفاتیں آقا علیہ السلام کے بیان فرمائی، اور جمہور جو سامنے ہے وہ ہے 5. تو 5 کی تو تفصیل نہیں کریں گے، لیکن ہم جزوی طور پہ اس کی آیت کے ترجمے کے طور پہ مفہومی اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے اس کے
صفات دیکھیں کیا ہے 5. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی. پچھلی دفعہ ہم نبی پر کر چکے تبصرہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ نا, آپ سمجھ گئے. اے غیب دان نبی, یہ بھی صفت ہے نا. موازنہ کریں بشر اور نبی پر. نبی غیب دان نبی. انا ارسلناک, تمہیں بھیجا. کہیں آتا ہے, پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا, لقد جاکم, قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور کے ضمیر میں ہم نے جو بیان کیا تھا تو قد جاکم, یہ جاکم کیا ہے؟ بھیجا. ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک نور اور ایک روشن کتاب. یہ ترجمہ کیا نا, بھیجا. اس پر غور کیجئے کہ بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو. یہ نہیں فرمایا کہ پیدا کر دیا, کہیں نہیں ہے. جاؤ کا انا ارسلناک رحمۃ للعالمین, ہم نے بھیجا. اس کا مقصد ہے پہلے موجود تھا ایک چیز, وہ جب بھیجی گئی نا تو یہاں فرمایا اے غیب دان نبی, ہم نے بھیجا تمہیں کیا کر کے؟ شاہد بنا کے. شاہد ہوں وہ مبشر ہوں. 3rd صفت. پہلی تو غیب دان نبی, 2nd شاہد گواہ بنا کر, اور مبشرن خوشخبری والا, اور پھر فرمان نذیرا ڈرانے والا. اللہ سے ڈرانے والا, جہنم کی آگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بچانے کے لیے ڈرایا ہے نا. لیکن شاہد, صرف ایک شاہد پہ میں آپ کی توجہ چاہوں تھوڑی سی, باقی تو میں 5 پہ کریں تو پورے جمعہ ہو جائے گا نا. جو ہمارا موضوع تو آج بے مثلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لاجواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کوئی میرے نبی کی مثل نہیں, وہ ہے ذکر آج. لیکن آپ اس سے سمجھیے کہ میرے نبی کا کون مماثل ہو سکتا ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے آپ, اللہ فرما رہا ہے شاہدیوں, اے نبی آپ گواہ ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کسی کو بھی اٹھائیے اس ترجمے میں, شاہد اللہ نے فرمایا تو قیامت تک کے لیے فرمایا. اللہ نے نہیں فرمایا کہ جب تک یہاں بیٹھے آپ مدینہ شریف میں جب تک آپ شاہد ہیں, نہیں, قیامت تک کے لیے آپ کیا ہیں؟ گواہ. کس کے؟ امت کے گواہ. امت کے اندر جو معاملات ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن, یہ بندہ آیا ہے, یہ بندہ آیا ہے, یہ بندہ یہ کہتا ہے, کیا تم نے تبلیغ کی؟ اسی آیت کریمہ کے تحت مفسروں نے قلم چلائے. بڑی مشہور حدیث, بڑی پیاری حدیث. اللہ رب العزت سارے نبیوں سے سوال کرے گا قیامت کے دن. وہ اپنے اپنے قوموں کے ساتھ ہوں گے. اللہ فرمائے گا اے نبیوں ذرا ادھر آؤ, ہر ایک سے باری باری, تم نے تبلیغ کی؟ قوم سے پوچھے گا, قوم کہ ہم سے تبلیغ نہیں کی, مکر جائیں گے وہ. یہ ان کی قومیں جتنی بنی اسرائیل, یہ وہ ان کے نبیوں کی قومیں کیا کہیں گی؟ ہم کو تو کچھ بھی نہیں کیا, تبلیغ کرتے تو ہم کرتے ہیں. اللہ فرمائے گا نبیوں تم نے تبلیغ کی؟ نبی فرمائیں گے الحمدللہ تیرا پیغام ہم نے پہنچایا, جو تو نے کہا وہ ہم نے پہنچایا, اب یہ نہ مانے وہ اور بات تھی. اللہ فرمائے گا پھر تمہارے گواہ کون ہیں؟ نبیوں سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا تمہارے گواہ کون ہے اس بات کا کہ تم نے پیغام پہنچایا؟ مفسرین محدثین فرماتے ہیں وہ نبی فرمائیں گے وہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت گواہ ہے. کیا امتی تمہارا مرتبہ ہے؟ مرتبہ تو یہاں سرکار کا ہے, تمہاری حیثیت ہماری حیثیت کیا, ہم تو سرکار کے صدقے ہیں نا. امتی فرمائیں گے تو اللہ فرمائے گا امتی تم کو کیسے پتہ چلا, تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبیوں نے تبلیغ کی؟ بولے یا رب العالمین ہمارے نبی علیہ السلام ہے نا گواہ, انہوں نے ہمیں سب بتا دیا کہ ان نبیوں نے کس کس قوموں کو کس طرح سے تبلیغ کی, کسی نے 950, کسی نے فلاں برس. تو مقصد دیکھیں بڑائی ہوا قیامت میں بھی, یہاں بھی شاہد, دوسرے نبیوں کے لیے بھی شاہد. جب شہادت دیں گے تب نبیوں کی بھی معاملہ ہوگا الگ اللہ کی بارگاہ اقدس میں. تو میرے دوستوں بزرگوں, شاہد کے معنی میں نے گواہ, تو گواہ قیامت تک ہو. تو یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو گیا, لوگ حاضر ناظر نہیں مانتے. ابے بھائی نبی قیامت تک ہے تو حاضر ناظر ہے نا, پھر گواہی کیا دے گا؟ اللہ فرمانا تو شاہد ہے. شاہد کا مقصد ہے آپ قبر انور پہ بھی ہیں تب بھی شاہد ہیں. مرنے والا قیامت تو کب آئے گی, کب آخری بندہ مرے گا؟ کل قیامت میں اللہ کے بارگاہ اقدس میں سوال ہو جائے نبی تم تو نہیں تھے, پھر اب میں تم سے پوچھنے کا حق ہی نہیں. اللہ فرمان نہیں, تم ہو, تم حاضر ہو, تم ناظر ہو, تم شاہد ہو. شاہد کا مقصد موجود ہونا. گواہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گواہ نہ ہو گواہی دے دے؟ کبھی بتائیے کسی عدالت میں بلانے کو بھی, چلے جھوٹا سچا وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن گواہ کا ہونا لازمی ہے. موجود گواہ ہوگا تب وہ گواہی دے گا. میں موجود تھا یار, یہ آدمی مسجد میں نماز میں آیا تھا, تبھی آپ ایکسیپٹ کرو گے کہ وہ آیا ہوا. جب وہ گھر بیٹھا ہوا اور کہ مسجد میں آیا تھا تو آپ کیسے مان لو گے؟
تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ حاضر ناظر کا مسئلہ بھی الحمدللہ یہ بھی ہمارے مسلک کا اہم جز ہے۔ حاضر ناظر ہم مانتے ہیں ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں بزرگوں، سوال یہ اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، محبوب قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری مثل ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہے نا قرآن پاک میں۔ بالکل ہمارا ایمان ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے نبی علیہ السلام بشر ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں وہ بشر کیسے ہیں، تیری طرح میری طرح نہیں، وہ بشر خیر البشر ہیں، وہ نور البشر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہی آپ سنیے اللہ نے فرمایا، لیکن آگے اللہ نے آگے آیت کوئی نہیں پڑھتا، یہ ایک ٹکڑا پڑھ کے نہ سب کو گھمانا، آگے بھی تو پڑھو۔ فرمایا اِنَّ یوحیٰ الیک، اس پر وحی آتی ہے، یہ ہے تو بشر، یہ تو ہے تو تمہاری طرح ہی ہے نا، تمہاری مثل ہے، لیکن یہ کیسا مثل ہے، اس پر وحی آتی ہے۔ تو پھر قرآن پاک میں آتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، وحی بھی آتی ہے، لیکن جو یہ بولتا ہے نا، یہ خود نہیں بولتا، وہ رب بولتا ہے، نہیں بولنا تیرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ پڑھو قرآن، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی تم نے تھوڑی پھینکا ہے، یہ کنکر تم نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے ہیں، یہ تم نے بیعت تم نے نہیں لی نبی، ہمارا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر ہے، یہ تمہارا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کے الفاظ ہیں نا اے نبی۔ تو نبی کا عمل کیا ہو رہا ہے یہاں بیان، اللہ فرما رہا ہے یہ ہمارا عمل ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہاں کیا فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، تو اس کی حکمت میں دلیل میں بہت ساری ہیں، مختصر سن لیجئے۔ مفسروں نے کلام کیا کہ کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دو نا میں آپ کی طرح ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ سماعت فرمائیے میرے دوستوں بزرگوں۔ پہلی وجہ دلیل تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب فرمایا نا محبوب میں آپ کی طرح بشر ہوں، کہہ دو ان کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اے محبوب، پچھلے نبی جو گزرے ہیں نا، پچھلے نبی جو گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، قرآن ہے، مائدہ اٹھا کے دیکھ لو سورہ مائدہ میں، کہیت الطیر، پتھر یا مٹی کا کیا بنایا، جانور یا پرندہ، پھونک ماری وہ اڑنے لگ گیا زندہ، زندگی موت تو اللہ دیتا ہے نا۔ پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے قم باذن اللہ، اللہ کی عطا سے ہی نا، اللہ نے عطا کیا، ہمارا تو یہ عقیدہ اللہ کی عطا سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام کہ مردے زندہ کریں، اندھوں پیدائشی اندھوں کو آنکھ دے دیں، جو گھر سے کھا کے آئے وہ بتا دیں، غیب سب کچھ بتا دیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک ہے۔ تو وہ ہوا کیا، مفسرین فرماتے ہوا یہ کہ انہوں نے جب ایسی کرامتیں دیکھی کہ مردہ زندہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، واہ، تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، سمجھے؟ تو فرمایا محبوب آپ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، آپ کھڑے کھڑے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہو، آپ سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے ساری کائنات جو چل رہی ہے نا اب تک، آج سے 100 سال کے بعد اگر آپ ٹائم دیکھو گے نا، اکتوبر کی آج کیا تاریخ ہے بتائیے، 29 یا 28 تاریخ ہے نا، 28 تاریخ 1:30 بجے یہ سورج وہیں ہوگا، آج سے 50 سال بعد بھی اٹھا کے دیکھ لو نقشہ، آگے پیچھے نہیں ہوگا، ڈیٹ وہی سیم ہے نا، سیم رہے گی نا، اسی وقت ویسے سورج وہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت 1:30 بجے مغرب ہو رہی ہوگی، آج سے 100 سال بعد سیم ہوگا نا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی شان سنو نا یار، کیسے بشر ہیں، کیسے بشر ہیں کہ وہ سورج گر گیا ہے، اس کو دوبارہ اٹھا دیا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی، اندھا ہی ہے نا، لا علم ہے نا، دیکھ نہیں رہا، علم پڑھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک اور حکمت سنا دوں، ذکر آ گیا نا، آپ قرآن پاک میں آتا ہے قیامت کب آئے گی پتہ ہے آپ کو، جب سورج کہاں سے نکلے گا، کہاں سے نکلے، ڈوبتا کہاں سے، مغرب میں ڈوبتا ہے نا، اور مغرب سے جب نکلے گا نا الٹا، تو دوسرے دن آپ جب دیکھو گے کہ مغرب سے سورج نکلے گا تو پھر تمہاری توبہ ہے، تمہارا سارے معاملہ ختم، بس قیامت آنے ہی والی ہے، اب تو ہو گیا کام۔ لیکن میرے نبی کی شان تو سنو یار، سورج مغرب سے اٹھایا ہے، آئے ہے نہ قیامت آئی نہ کچھ آیا، اٹھا کے آؤ، کب تک تو کرتا رہا جب تک مولا علی نے اپنی عصر کی نماز مکمل نہ کی،
وجہ یہ ہے کہ سورج بھی جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے، بس بات یہ ہے۔ تو یہاں یہ ایک حکمت تھی میرے دوستو بزرگوں۔ آگے آئیے نا، ایک اور دلیل محبت کے ساتھ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی نے تو کہا ہے کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں، تو ہم کیوں نہ کہیں آپ میری طرح ہیں، ہم کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ شادی کرتے ہیں، ہم بھی شادی کرتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے، یہ چلتے ہیں۔ ارے انہوں نے اگر کھایا پیا ہے تو تمہیں بتانے کے لیے تمہیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو میں حلال کھا رہا ہوں، اسی طرح کھانا۔ کل مکر نہ جانا کہ نبی تو ہمارا بشر نہیں تھا، ہم کیسے عمل کریں؟ انہوں نے کھایا حلال تو تمہیں بتایا حلال کھاؤ، انہوں نے شادیاں کی، بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تمہیں بتایا کہ اس طرح کرو، بچوں کی پرورش اس طرح کرو، دین میں تربیت دی تمہیں ہر عمل کر کے کہ تم کر سکتے ہو۔ کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہم تو نہیں کر سکتے، ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو۔ نمازیں پڑھی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اور ہمیں دکھایا۔ یہ ہے بشر کیسے ہیں؟ بے مثلیت ہیں بشر میرے دوستو بزرگوں۔ تو یہاں اگر ہم کہیں کہ نبی میرے جیسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آؤ قرآن ایک دلیل سنو۔ بھائی نبی علیہ السلام نے کہا میں بشر ہوں، یہ تو عاجزی ہے۔ میں نے آپ کو بھائی دلیل، دو دلیل دے دی، ایک دلیل کے علاوہ اور بھی دلیل لے لیجیے۔ آقا علیہ السلام نے کہا میں بشر ہوں، تو آپ کہہ دو نہیں، نبی نے خود نے کہا یہ بشر ہے، یہ ہماری طرح بشر ہے۔ جو کہتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ہماری طرح بشر ہے، بھائی وہ، لیکن تم نور کے منکر ہو۔ جھگڑا سارا یہ ہے۔ الحمدللہ ہم بشر مانتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں نور البشر، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ تم نبی نور کے منکر ہو، اس لیے تمہارے اندر ضد یہ ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، نعوذ باللہ۔ تم نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، کیسے تم نے کیسے الفاظ ادا کر دیے اس نبی پاک کے لیے۔ جس طرح آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا۔ نبی فرما رہے ہیں آ جا سامنے آؤ نا، کتابوں میں لکھو نبی ظالم تھے، استغفر اللہ، ایمان سے چلے جاؤ گے۔ کہہ سکتا ہے کوئی نبی کو ظالم؟ لیکن نبی کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا، دعا مانگ رہے، وہ اس لیے کہ عجز ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، عجز ہے۔ عجز اور چیز ہوتی ہے، تم نے کچھ اور سمجھا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ میرا نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے، لیکن بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے، لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی۔ جو حقیقت جانتا ہے نا، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی۔ جب حقیقت آ گئی تو کیا ہوا؟ مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، قریب مصطفیٰ۔ اب دیکھیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ دل تو چاہ رہا ہے کہ اسی پہ مثالوں پہ ہی آپ کا ہو جائے، لیکن ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ حضور بے مثلیت مصطفیٰ کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کے مقام کو تم اور میں ہم کیا سمجھیں گے؟ بڑے بڑے عالم فاضل کیا صحابی نہیں سمجھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو بکر تم کوئی میرے مقام کو نہیں جانتا سوائے میرے رب کے۔ میرے دوستو بزرگوں آپ سنیے، جو آگے بات ہو رہی تھی، ایک اور ضمن میں اس معاملے میں دلیل سمجھیے۔ نبیوں سے سوال ہوا، بڑی توجہ والے سنیے، بڑی زبردست پوائنٹ ہے۔ نبیوں سے سوال ہوا، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کیا آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ہمیں جبریل نے آ کے بتایا۔ ٹھیک ہے، ہاں کہتے جاؤ آپ لوگ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ ایک ہے، کس نے کہا؟ ہمیں جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام آ کے چلتے جا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ ایک ہے، آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، تو کس نے بتایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ ایک ہے آپ کہتے ہیں، تو کس نے بتایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ اب آئی باری اللہ کے محبوب کی، میرے اور آپ کے آقا و مولا، دیکھو کیسے بشر ہیں۔ سنو، یہ بشر ہیں، تیرے جیسے بشر ہیں، سمجھ لے اگر تیرے جیسے بشر ہے تو واہ بھائی واہ، تیرا کیا ٹھکانہ۔ اب سن کیسے بشر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، آپ کو بھی کس نے بتایا؟ آپ کو تو بولے سرکار فرماتے ہیں اوروں کو تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا بتایا، لیکن اللہ نے تو مجھے خود آسمان پر بلایا اور سامنے اپنا جلوہ دکھایا، تب میں نے دیکھا کہ اللہ ایک ہے۔
اللہ اکبر، اللہ ایک ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب آگے سنی ہم پر الزام، چلے ایک الزام بھی بنا دیں ہم پہ، الزام کیا؟ یہ سنی، کسی پوچھو گے نا غیر عقیدہ لوگوں سے، کہیں مل جائے تمہیں غلطی سے مل جائے تو ان سے پوچھ لینا یار یہ تم کیوں کہتے ہو کہ سنی جو ہیں نبی کو اللہ بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ معبود بنا لیتے ہیں، اتنا ملا دیتے ہیں نبی کو کہ بس اللہ مان لیتے ہیں ہر چیز، نعوذ باللہ، ہے نا؟ آئے ہائے، ان کو کیا جواب دو؟ بولا اگر اللہ مانتے ہم تو اس کی ولادت کی خوشی کیوں مناتے؟ اللہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے، معبود تو پیدا ہونے سے پاک ہے نا، ہم تو ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، تم نہیں مناتے، تم پہ شک ہو سکتا ہے، ہم الحمدللہ پکے توحیدی ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اسی لیے ہم ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے دوستو ہم سنیوں کا عقیدہ سنو، ہم سنی ایسے نہیں ہیں، ہم سنی یہ ہیں جو دامن مصطفیٰ سے مل گیا۔ کیسے ملاتے؟ جو دامن مصطفیٰ سے مل جاتا ہے میرے آقا اسے رب سے ملا دیتے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم، سرکار داتا گنج بخش اور جتنے اولیاء کرام، نام میں لیتے جاؤں، خواجہ غریب نواز سے لے کے، وہ کہتے ہیں کہ ملنا ہو نا اللہ سے تو سب سے پہلے فنا فی المرشد، فنا فی المرشد، اپنے رہبر یا کسی اللہ والے کی ٹچ میں آؤ۔ اللہ والا کیا کرے گا؟ فنا فی الرسول، تمہیں رسول اللہ کے دامن میں لے جائے گا۔ جب تم رسول اللہ کے دامن میں پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ تم کو اللہ کی بات میں فنا فی اللہ کر دیا جائے گا تمہیں، کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ مختصر قرآن پاک سے تھوڑی سی سورہ احزاب سے میں نے کوشش کی۔ اب آئیے نا احادیث کی طرف چلیں، اور احادیث بھی صحیح بات کریں گے آج، اور کوئی نہیں، بخاری مسلم بس، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور جو محدث لائیں ایک دو وہ بھی بخاری مسلم سے لائیں، لیکن آج صحیح معنوں میں جو کتاب ہے وہ مسلم شریف سے ہم ذکر کریں گے۔ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، بخاری، امام بخاری نے جو میں حدیث بیان کروں گا اس میں بیان کی ہیں لیکن مختصر، لیکن امام مسلم کا تعارف بھی سن لیجئے۔ بہت بڑے محدث، یعنی بخاری کے بعد سب سے بڑا نام محدثوں میں امام مسلم، نام ان کا ہے ابن الحجاج مسلم، امام مسلم، ظاہر مشہور امام مسلم میں، وہ تو امام مسلم ان کا تخلص ہے۔ 261 ہجری ان کی وفات، سن وفات ہے۔ بس ایک واقعہ 2 منٹ کا ہی ہوتا ہے نا ہمارا، تو لمبی تفصیل میں ان کی کتابوں میں، علم میں تو آپ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی کتاب ہے یہ، اللہ اکبر، تو اس سے بات آگے کیا کریں، کتنے علماء نے ہزاروں کی تعداد میں شرح کی ہے اس کی، صرف مسلم شریف کی۔ تو میرے دوستوں امام بخاری کیسا عالم ہے، اللہ سنو، علم سے محبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ختم ہے جتنا علم کی محبت ان کے پاس ہے نا، محدث کے پاس۔ ایک دن کسی جلسے میں چلے گئے، وہاں کسی نے حدیث بیان کی، آپ نے سنی تو آپ کو لگا یار میں نے کہیں پڑھی ہے، کیوں میرے کو ریفرنس نہیں مل رہا؟ عالم ہوتا نا، سوچتا گھر آئے، کچھ نہیں کیا، کتابیں نکال لی، یار وہ حدیث ڈھونڈوں۔ اب حدیث ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ جب نظر سے نکل جائے، کتابوں میں کتابیں ڈھونڈے جا رہے ہیں، گھنٹے نکل گئے، کھانے کا بھی ہوش نہیں ہوا۔ اتنے میں کوئی سائل آیا محبت سے، دوست احباب، وہ تحفے میں اتنا بڑا ٹوکرا کھجور کا دے گیا، کلو کے حساب سے، 1.5 2 کلو 3 کلو وہ دے گیا، اب انہوں نے قریب رکھ لی۔ اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں، حدیث ڈھونڈتے جا رہے ہیں، کھجور کھاتے جا رہے ہیں، بھوک تھی نا، بھوک تو تھی، کھجور کھاتے جا رہے، کھاتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے کتنی کھا لی، اور ہوش ہی نہیں ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، لگے ہوئے ڈھونڈنے میں، لگتے لگتے اوور ایٹنگ، سمجھتے ہیں نا آپ، اس اوور ایٹنگ میں ان کی وفات ہوئی ہے، حدیث ڈھونڈنے میں۔ کس قدر شوق اور جذبہ دیکھیں آپ، یہ ہے عالم امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان۔ یہ آپ کتنی کتاب میں لائیں حدیث، آئیے اس میں بھی آپ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ نبی کیسے ہیں۔ صحابہ کو سرکار نے جو فرمایا نا، بخاری میں ہے یہ اور مسلم میں بھی ہے، مسلم کی تھوڑی آگے کی تفصیل ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن روزے رکھنے شروع کر دیے، کسی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ وہ روزے کیسے تھے کہ صحابہ دیکھتے مغرب کے بعد بھی نہیں کھاتے، عشاء کے بعد بھی نہیں کھا رہے، روزہ چل رہا ہے، حیرت ہو گئی۔ تو صحابہ نے تقلید کی، پیروی کی کہ چلو ہم بھی رکھتے ہیں سرکار کی طرح۔ حضور نے تو کافی روزے رکھ لیے، آپ نے پیچھے پیچھے شروع کیے، 3 دن نہیں گزرے وہ روزے 24 آورز کے روزے۔ صحابہ نے تو محبت میں رکھ لیے، صحابی تھے نا بھائی، سمجھ رہے ہو نا،
آگے نام تو نہیں لیتا میں، صحابی تھے، بس پھر یہ کہتا ہوں صحابی تو دیکھتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہر عمل کو. پچھلی دفعہ دیکھا تھا نا، نماز میں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. اگر آج میں ایک وہ صحیح حدیث میرے پاس ایک اور آ گئی، مجھے کسی نے ریفرنس مانگا تھا تو 2 حدیثیں مجھے مل گئی اسی مسکرانے پر کہ نبی علیہ السلام، ایک نہیں کئی لوگوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے غور سے دیکھا. تب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جو نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا میں جانتا ہوں. بولے کیا؟ بولے یا رسول آپ کیسے جانتے ہیں، آپ تو آگے نماز پڑھا رہے تھے. بولے اللہ نے میری 2 پیچھے آنکھیں بھی رکھی ہیں. وہ ریفرنس کے ساتھ بخاری لائے، امام بخاری اس حدیث کو لائے، بخاری شریف میں حدیث. خیر وہ ضمن آ گئی بات. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی درود شریف محبت کے ساتھ. آقا علیہ السلام نے روزے اس طرح رکھنے شروع کر دی 24 آورس. صحابہ نے رکھ لی. 2 دن گزرے، تیسرے دن جب وہ مسجد میں آئے نا، 3 ادھر گر گئے، 3 ادھر گر گئے، 2-4 ادھر گر گئے. سرکار علیہ السلام دیکھا نماز کا وقت ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ صحابہ اٹھایا، کیا ہو گیا؟ بولے یا رسول اللہ روزے ہیں. تو روزہ تو ہوتا ہے، نفلی روزے سب رکھتے ہیں. بولے وہ آپ کی طرح روزے رکھے ہم نے، آج تیسرا دن ہے، ہماری برداشت سے باہر ہو گیا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کے حدیث کے الفاظ، بخاری پڑھ رہا ہوں، ریفرنس لینا ہو مجھ سے لے لینا. یہ کتاب پڑھی، جاؤ الحق لے جاؤ گھر پہ، بچوں کو پڑھاؤ، خدا کے لیے پڑھاؤ. ایک ایک چیز اس میں جو میں نے بیان کی ہے پورے جمعے 4-5 یہ سب کچھ اس میں ہے، انگلش میں ہے. اور کیا چاہتے ہو یار؟ 4 پیج گھر میں پڑھ لو. مغرب کے بعد بیٹھے ہوتے چائے پیتے ہوئے بیٹے کو بولو یار تو انگلش بڑی اچھی ہے تو سنا، وہ پڑھے گا انشاءاللہ، اللہ ڈالے گا اس کے اندر شوق. ایک وقت آئے گا کہ وہ خود ہی خود سمجھتا رہے گا. ساری چیزیں ریفرنس کوڈ اس میں، ایک ایک حدیث کا نمبر بھی ہیں. تو کیا فرمایا سرکار علیہ السلام نے؟ اے صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ بولے یا رسول اللہ آپ کی تقلید کی، آپ روزے رکھتے تھے، ہم نے کہا ہم بھی رکھیں. تو سرکار کے الفاظ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو جو تم روزے رکھتے ہو؟ تم جانتے ہو میری مقام اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں کیا ہے؟ ارے رات کو اللہ رب العالمین خود مجھے کھانا کھلاتا ہے، خود مجھے پانی پلاتا ہے. کیا تم ایسے ہو؟ اب کہہ رہے ہو کہ ہم نبی ہمارے جیسا ہے. ارے کیسا سن پڑ حدیث دینا میں نے ریفرنس. یہ کتاب بھی پڑھی، کر لے جا کے پڑھ لے، انگلش میں، اردو میں بھی چھپی، گجراتی میں بھی چھپی الحمدللہ. جا الحق علامہ احمد یار خان صاحب، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کرم ہے، بہت شاندار. میں کہتا ہوں شور آفاق کتاب ہے، پڑھنے جیسے. آپ کو تو انگلش دی ہے، بچوں میں پڑھائیں، روزانہ 2-2 پیج بچوں کو بولے پڑھیں. سب ریفرنس ہر چیز کے ہیں ہمارے عقیدے پہ. میں نے جتنے بیان کیے بھی تو اور بھی ہیں، 17 18 19 ہے نا، میں تو ابھی 5 تک ہی پہنچا ہوں، 5واں ہے آج. اب دیکھیے میرا آقا علیہ السلام کیا فرمایا؟ میں تمہاری مثل نہیں ہوں. اور ویسے بھی کون ہو سکتا ہے یار کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور ہوتا کیا ہے؟ وہم ڈالتے ہیں، یہ وہم گھیرتے ہیں نا جب ان کو. استغفر اللہ. بس بحشر میں دیکھیں گے نقشہ، ابن چھوڑ دو، گھر وہم ڈالیں گے. ابے بھائی نبی میرے جیسا ہے، مثل دیکھنا، کھاتا ہے پیتا ہے سب کرتا ہے. تو کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، او کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. اللہ اکبر. آئیے اب حدیث پاک ایک اور مسلم شریف سے لیجیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. ہم تو بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جل شانہ کی کیسا بے مثل نبی کو بنایا ہے. تم کہتے ہو ہمارے جیسی مثل، تو ایک مثل تو لے آؤ، ایک مثل تو لے آؤ. کیسی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء جسم اطہر کے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا ہے. خدا گواہ ہے، تم قرآن تو پڑھو نا، نابینا ہو، قرآن پڑھو. اعضاء کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے قسم کھائیے، قسم کھائیے، والضحیٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل، اے محبوب تیرے زلفوں کی قسم. کھائی کہ نہیں کھائی؟ ارے تو پھر تم کہتے ہو ہماری مثل. ارے اللہ جس کے چہروں کی، جسم کی، اور کہاں کھا رہا ہے آپ دیکھیں تو صحیح. فرماتے ہیں ایک جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ. ایک جگہ فرمایا قدموں کی، جہاں تم چل رہے تھے، اے محبوب تمہارے قدموں کی قسم. کہیں فرمایا واللیل،
کہیں فرمایا یا مدثر، کہیں چادروں کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو چادر تو نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے نا۔ ارے حضور کی مماثلیت کی شان تو بہت ورع الورع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے اس کی بھی شان بہت اعلیٰ ہے۔ سنو، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جہاں تمہارے قدم لگے اس شہر کی قسم۔ شہر کو عظمت والا بنا دیا، کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگے۔ تم کہو نبی ہمارے جیسا ہے، اے ہے انصاف کرو یار، ایسا نہ کہو، کل پکڑے نہ جاؤ میرے دوستوں بزرگوں۔ نبی، ارے نبی کے میں صرف پسینے مبارک کی بات کر دوں، چلو جسم کے اعضاء پہ تو میں پوری تفصیل ہو جائے تو 2 رات ہو جائے، 2 جمعے ہو جائیں گے۔ آپ سنو، حضور کے جسم اطہر، حضرت جابر بن عبداللہ، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کے جسم کی خوشبو کو ایسا محسوس کیا، ایسا سونگا کہ دنیا کی ساری خوشبوئیں، کستوری سے لے کر ہم نے ساری خوشبوئیں سونگ لی، ایسی خوشبو ہمیں نہیں اچھی لگی جیسی نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جو ہے نبی علیہ السلام، ایک اور سنیے، یہ ہے خصائص الکبریٰ شفا شریف میں، ریفرنس وہی مسلم کا، یہ اب مسلم کی بات کر رہے ہیں امام کی۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، آ کر آرام کرنے لگ گئے، لیٹ گئے، جیسے سوتے ہیں سو گئے، قیلولہ کی وقت تھا۔ اس دن گرمی بہت تھی اور ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور پہ پسینے ٹپکنے والے تھے، تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فوراً گئی، ایک شیشی لائیں اور حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک کو شیشی میں جمع کرنے لگی۔ سرکار علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی، آنکھ مبارک کھلی، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ بولے یا رسول اللہ برکت کے لیے، خوشبو کے لیے آپ کے پسینے کو بوتل میں ضم کر رہی ہوں، جمع کر رہی ہوں تاکہ آئندہ یہ میرے لیے خوشبو کا پیش خیمہ ہو۔ ایک صحابی آئے، میری بیٹی کی شادی ہے یا رسول اللہ کچھ دیجیے۔ سرکار نے فرمایا یہ لے، پسینہ لکڑی سے نکالا اور بوتل بھر کے دے دی، جا اس کو دلہن کو لگا دینا، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر مہکتی رہے گی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حدیث کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا کمال یہ تھا کہ اس گھر میں سے جو گزرتا قریب سے اتنی خوشبو آتی، سب نے کہہ دیا کہ یہ خوشبو والا گھر ہے، بیت العطار یعنی خوشبو والا گھر۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ صرف وہاں کی حد تک نہ رہا، اس عورت کی نسل سے جتنی اولادیں پیدا ہوئی اور آج بھی دمشق میں ان کا خاندان رہتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا خوشبو والا بچہ پیدا ہوتا۔ پھر بھی تم کہو ایوکم مثلی، کیسی مثال ہے میرے دوستوں، نبی ہمارے جیسے آئے ہے تمہارے جیسے، کیسے میرے نبی کی شان ہی اور اللہ نے کیسی شان بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ ہم تو حدیث پاک پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی صحیح کی حدیثیں میں نے بیان کی ساری، متفق علیہ۔ امام طبرانی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی میں نے حدیثیں بیان کی اس میں پڑھیے گا، آپ فرماتے ہیں یہ ثقہ راوی ہیں، سب سچے، اور اس کی سند بھی حسن ہے اور صحیح ہے، جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں۔ وقت نہیں ہے، میں کوشش کرتا کہ آگے بھی جاتا۔ اب دیکھیے خوشبو کی بات ہو رہی نا، اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں پوچھا، کبھی ہمیں نہیں ملتے نا مسجد نبی میں تو ہم پوچھتے نہیں کہ یا رسول اللہ کہاں ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا، کیونکہ ہم خوشبو 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 سونگتے 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 ہم جس جگہ جاتے نبی علیہ السلام وہیں موجود ہوتے۔ اور یہ آج بھی ایک پاکستان کے شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، نابینا ہے، پروفیسر ہے، انٹلیکچوئل ہے، بہت پڑھے لکھے، کافی اچھے تعلقات ہیں، میرے بھی تھے ان سے، ہمارے کراچی کے، وہ بہت بڑے نعت گو شاعر، کیا عالی شان نعتیں شریفیں لکھی ہیں انہوں نے۔ وہ نابینا تھے اور کتنا عشق اللہ کے رسول سے ہمیں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک گیا، آنکھیں تو نہیں تھی نا، نابینا تھا، میں مدینہ پاک گیا تو میں نے دیکھا، میں نے کسی سے پوچھا نہیں نبی علیہ السلام کا روزہ کہاں ہے، ہائے میں نے پڑھی تھی حدیث۔ اور آپ ابھی بھی یاد رکھو، نئے نئے آئے ہمارے آنر صاحب، پوچھئے گا ان سے، 2-4 دن ہوئے مدینہ پاک سے آئے، تازہ 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 آنے والے کی تو بات ہو رہے نا، برکت، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھا ایسا لگا تم نے مدینہ پاک دیکھ لیا، دیدار کر کے آئے نا، بڑی شان ہے۔ ان سے پوچھو کیسی بہترین خوشبو آتی ہے، تم جاؤ مدینہ پاک میں، ہم تو خیر کیا بتائیں، ہم تو مرنا بھی وہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کوئی موقع عطا فرما دے۔ کیا جگہ ہے وہاں، لگتا ایسا ہے کہ کوئی خوشبو ہے۔ تو آپ شاعر کیا کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا نہیں، اندھا ہوں، پوچھنا تو چاہیے نا بھائی، مجھے بتا میں کہاں جاؤں۔ تو کیا فرماتے ہیں میں نے سرکار کی خوشبو اور دل کی روشنی سے سرکار کے در کو پا لیا، گنبد خضرا کو پا لیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے
خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سب کو مدینہ پاک لے جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا کی شان کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ارے میرے دوستو بزرگوں، ایک اور سن لو، حضور کے خون مبارک، کسی کا خون پیو تو حرام ہے نا بھائی، ہے نا، کسی کا خون پی لیا تو حرام ہے نا۔ اللہ تم کو میرے جیسے بشر تیرا خون پی لے حرام ہے۔ وہاں دیکھو احد کا مقام ہے، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر کے حوالے، عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے ہے دوسرے میں، اور یہاں میں پڑھ رہا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں احد کے مقام پہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور زخم لگ گیا، آپ کو معلوم ہے زخمی ہوئے تھے، وہ خون ٹپکنے لگا تو میرے والد برابر میں کھڑے تھے، مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لپکے اور حضور علیہ السلام کے خون مبارک پر ہونٹ لگا دیے، وہ سارا خون پی لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، نبی فرمایا تو نے تو بہت غلط کیا۔ حدیث پاک کو اٹھا کے دیکھو، یہ اس میں دیکھ لینا، کوئی بات نہیں، ریفرنس سب تازہ ہے، جو بات کر رہے ہیں عقیدے کی سچی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، کیا کیا تم نے مالک؟ بولے یا رسول اللہ خون پی لیا۔ فرمایا صحابہ سنو، خدا کی قسم اس کا خون میں میرا خون مل گیا ہے نا، اب دنیا کی آگ تو دور کی بات، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے میرے نبی کی شان، بے مثلیت مصطفیٰ۔ میرے دوستو بس لفظ آخر وقت ہو گیا، اب آگے ہم منہ مبارک پر کبھی زندگی ہوئی تو اور چلیں گے، ابھی تو اور صفاتیں ہیں سرکار کی۔ میرے دوستوں قلم ختم، کیا کر سکتے ہیں جتنی طاقت ہے، لیکن آئیے نا، ہم تو بیان کرتے ہیں ہماری اوقات کیا، نہ ہم عالم نہ فاضل نہ کچھ، علماؤں کی جوتیاں اٹھا کر یہاں تک پہنچے اور تھوڑا وہ بیان کر لیتے ہیں، لیکن آج کے مجدد دین حاضرہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پوچھیں نا، ہم یہ بیان کر رہے ہیں مقام، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا، فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔